بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے سن رکھا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کبھی ہم نے اس لفظ پر غور کیا؟ غم خواری کیا ہے؟ یہ کون سی کمپنی سے آیا ہے؟ کس نے اس کو لانچ کیا؟ کہاں کا پروڈکشن ہے؟ غم کے معنی آتے ہیں بوجھ، تکلیف، اور خوار کے معنی آتے ہیں کھا لینا۔ کہتے نا حرام خوری کر رہا ہے، یعنی حرام کھا رہا ہے۔ تو غم خواری کا مطلب ہے کسی کے غم کو کھا لینا۔ اب جب غم آپ کھا لو گے تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ غم خواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مجبور، مصیبت زدہ، پریشان حال، لاچار، بے بس، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سپورٹ آپ کر دیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو تیز بخار ہے، بھئی آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو آپ کا بخار مجھے واٹس ایپ کر دو تو میں لے لوں گا، یا مجھے ای میل کر دو تو وہ بخار میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی تک تو ایسا کوئی سافٹ ویئر بنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے والد کا انتقال ہو گیا، غموں کا پہاڑ اس پر ٹوٹا۔ اب یہ تو نہیں کر سکتے آپ کہ چلو آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے ابو کا مرڈر کر دیتا ہوں، وہ ان کا بھی انتقال ہو جائے گا تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا غم کیسے ہلکا ہوگا؟ فرمایا آپ اس کے پاس جائیں گے، تسلی کے دو جملے اس سے کہیں گے، کسی چیز کی ضرورت اگر ہو تو اس ضرورت کو آپ پوری کر دیں گے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ میرے ساتھ میں یہ لوگ میرے غم میں شریک ہیں۔ ایک غیر مسلم کی بیوی نے پھانسی لگا لی اور وہ بہت پریشان، 1.5 مہینے 2 مہینے تک وہ پریشان ہوتا رہا۔ تعلقات جان پہچان والا تھا، تو ایک دن اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب تم میرے گھر آؤ، کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے۔ تو میں ان کے گھر گیا اور میرے ساتھ میں ہمارے مولانا طیب صاحب بھی تھے، ان کے گاؤں کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے جا کر کے ان سے بات چیت کی، اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تسلی کے 2 جملے ہی کہہ سکتا ہے۔ دنیا کیا ہے اور ایشور کیا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا، موت زندگی یہ تو ایک حصہ ہے۔ بہرحال 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی بھی ہماری بات چیت ہوئی، آپ یقین کریے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب 2 مہینے ہو گئے میری بیوی کو، میری پتنی کو مرے ہوئے، آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے یہ 2 گھنٹے بڑے سکون سے گزرے ہیں۔ تو ہم کسی کا غم لے تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کو پوری کر کے اس کے غم کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ جو آیت میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ نے حضرات انصار کی تعریف کی، اور یہ تعریف کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ان کا غم کھا لیتے ہیں۔ ان کے غم کو کیسے کھا لیا؟ بھائی مہاجرین جب مدینہ آئے تو ان کو غم اور ان کو ٹینشن تھا ہمارا گھر بار کیا ہوگا۔ انصار نے کہا ہم اپنے گھر میں آپ کو جگہ دیں گے۔ ان کو غم تھا ہمارا کاروبار کیا ہوگا۔ انصار نے کہا ہم اپنے کاروبار میں آپ کو شریک کریں گے۔ ان کو ٹینشن تھا ہم کو یہاں لوگ کیا کہیں گے۔ انصار نے کہا کہ ہم تم کو اپنا بھائی کہیں گے،
تم ہمارے فیملی ممبر رہو گے۔ یہ ان کا جو غم تھا وہ انصار نے کیا کر لیا؟ لے لیا۔ یہ ہے غم خواری، کسی کے غم کو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو قبیلے جب فتح ہوئے اور ان کا جو مال فے ہاتھ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ، یہ انصار کے دو قبیلوں کے سردار تھے، دونوں لوگ، ان کو بلایا اور آپ نے یوں کہا کہ دیکھو یہ جو مال آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین کو دے دوں۔ کن کو دے دوں؟ مہاجرین کو دے دوں، اور اس کی وجہ سے ان کا اب سیلف کام ہو جائے گا، ان کے اپنے کاروبار ہو جائیں گے، وہ اپنے کام دھندے سے لگ جائیں گے، اس سے وہ اپنے مکان زمین وغیرہ خرید لیں گے، تو تمہارے اوپر ایک جو بوجھ ہے کہ اپنے مال میں سے آدھا تم ان کو دیتے ہو، تم ٹینشن فری ہو جاؤ گے، تم بھی سیلف ہو جاؤ گے، یہ بھی سیلف ہو جاؤ گے۔ کیا جملے کہے دونوں لوگوں نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ سارا مال آپ ان کو دے دیں، ہم کو بخوشی منظور ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے مال میں جو پرسنٹیج اور ہمارے کاروبار میں جو حصے داری ہم نے لگا رکھی ہے وہ بھی برقرار رہے گی، ہم وہ بھی ختم نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ چیز وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کسی کے غم کو اوڑھ لینا، کسی کے غم کو کھا لینا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انہی ہمدردیوں کا پیغام لے کر اور انہی مواسات کا پیغام لے کر، اب ہم کسی کا غم تو کیا کھاتے، الٹا لوگوں کے جو مال اور حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں وہی ہم کھا لیتے ہیں۔ جو حق ہمارے اوپر واجب ہے، قرض ادا کرنے میں ہم جو ہے ٹال مٹولی کرتے ہیں، میراث کو ادا کرنے میں ٹال مٹولی کرتے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کا حق ادا کرنے کی فرصت نہیں، ہمارے لوگ پریشان ہیں، کام کروا لیتے ہیں اور لوگوں کو حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کے امتی ہیں، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ فیاض اور امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ان کے امتی کو بھی ان کے مثل اور ان کے مشابہ یعنی ان کی صفات کو اختیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکت سے اور اس ماہ مبارک کے صدقے طفیل ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔